اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ لائٹ گئی تو کتنے سارے درود پاک پڑھنے کا موقع مل گیا۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ جب موقع ملے، کوئی چھوٹا سا وقفہ ملے تو کچھ نیکیاں کما لوں۔ جیسے کاروباری شخص سوچتا ہے نا، یار تھوڑا سا موقع ملے، کہیں چھوٹی سی اور ارننگ ہو جائے، کہیں اور کوئی سودا مل جائے، کہیں اور کوئی موقع مل جائے۔ نارملی کیا کرتے ہیں، لائٹ جانے پر باتیں کیا ہوتی، دیکھو یار یہاں بھی لائٹ جاتی ہے، جنریٹر بھی صحیح نہیں ہے، ہال والے کیا کر رہے ہیں، ابھی تک نہیں آئی۔ ان ساری باتوں سے لائٹ نے نہیں آ جانا تھا، لیکن جن نے درود پاک پڑھا، امید ہے کہ بہت ساری نیکیاں کما لی۔ تو اللہ کرے کہ فضول باتوں سے بچ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ تو بات ہو رہی تھی ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ نبی پاک کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، آپ دو نور والے بن گئے۔ تو آقا کی بیٹیوں کی شادی جس سے ہو جائے وہ نور والا ہو جائے، تو نبی پاک کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ تو بہرحال آپ نے نبی پاک کو بڑی کمال کی دعوت دی، کہا حضور ہمارے گھر تشریف لائیے، آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے دعوت قبول فرما لی۔ پیارے آقا کچھ صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ حضرت عثمان غنی ایگزیکٹلی نبی پاک کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور آپ کے قدم گننے لگے، 1 2 3 4۔ پیارے آقا نے کہا اے عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور آج آپ نے مجھے شرف دیا ہے، میرے گھر پر آپ کے قدم لگیں گے۔ حضور آج میری تمنا یہ ہے کہ آپ کے قدم، یا رسول اللہ آپ میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں، میری تمنا یہ ہے کہ جتنے قدم اٹھا کر آپ میرے گھر تشریف لائیں، اتنے غلام میں آپ کے کرم فرمانے کی وجہ سے اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں۔ کاؤنٹ کیے جتنے قدم اللہ نے نوازا تھا۔ لوگ کہتے ہیں دعا کر دے عثمان غنی کا خزانہ مل جائے۔ عثمان غنی کی سخاوت بھی تو مانگو نا، پیسہ تو بہت سو کے پاس ہے، زکوٰۃ دینے میں جان جا رہی ہوتی ہے، ہر قدم گنا۔ آج کے دور میں غلام آزاد کرنے کی ویلیو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گویا آپ یوں سمجھیں کہ آج کے دور میں کوئی شخص جو ہے کوئی بہت بڑا جانور ہو کے، یعنی جانور سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے تھے غلام، یعنی اونٹ گھوڑے اس سے بھی زیادہ قیمتی غلام کی ویلیو ہوتی تھی، وہ آزاد کیے۔ جتنے قدم نبی پاک نے اٹھائے اتنے غلام آزاد کیے۔ زبردست دعوت ہوئی، بہترین کھانا ہوا، مولا علی گھر تشریف لائے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ بھی ایک دعوت ہے، اور نارملی امید ہے اس دعوت میں تو ایسا نہیں ہوگا، ورنہ ولیمے میں، شادی میں، دعوتوں کے بعد ہمارے گھر میں ایک الگ میٹنگ ہوتی ہے۔ ہاں بھائی کھانا کیسا تھا، تو وہ کہے کوئی اچھا کھانا بنا دے، کوئی اچھی ڈیکوریشن کر دے، تو گھر میں ہمارے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ دیکھا اپنے بچے کی کیسے شادی کی، کیسا کھانا کیا تھا، دلہن کا ڈریس کتنا قیمتی تھا، کتنا خرچہ کیا، اور ایک تم ہو کہ ہمارے بچے کی شادی ایسے نہیں کرتے ہو، ہم نے بھی ایسی ہی کرنی ہے۔ اس کی دعوت ختم ہوئی، ہماری ٹینشن شروع ہو گئی۔ ہمارا دعوتوں کے بعد آبزرویشنز کیا ہیں؟ ہم اس آبزرویشن سے اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں پرابلم ہے، کمپٹیشن ہے۔ اللہ اکبر، ایک ہمارا کمپٹیشن ہے کہ کسی کے کپڑے دیکھ کر ہم پریشان، گھڑی دیکھ کر ہم پریشان، گاڑی دیکھ کر ہم ٹینشن میں ہیں، شادی دیکھ کر ہم پریشان۔ ارے خوشی اس کو ملی، ہم کیوں پریشان ہیں؟ مجھے بھی اللہ نے بہت سو سے اچھا بنایا، میں اس میں خوش رہوں۔ حضرت مولا علی پریشان ہو گئے، دعوت کے بعد گھر جا کر دکھی۔ کیوں دکھی؟ سنو، یہ تھے صحابہ، یہ تھا ان کا کمپٹیشن، یہ تھا ان کا ذہن۔ بی بی فاطمہ پوچھتی ہیں میرے سرتاج آپ کچھ دکھی لگ رہے ہیں، کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ کہا میں آج نبی پاک کے ساتھ عثمان غنی کے گھر گیا تھا، میرے بھائی نے اپنے آقا کی دعوت کی، اور کیا شاندار دعوت کی، کھانا وغیرہ تو سب اپنی جگہ۔ نبی پاک کے گھر آنے کی خوشی میں عثمان غنی نے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا۔ اے فاطمہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم بھی آقا کو بلاتے، حالانکہ نبی پاک، آپ سوچئے کتنا قریبی رشتہ ہے، بی بی فاطمہ نبی پاک کی بیٹی ہیں، آپ داماد رسول ہیں۔ کہتے کاش آقا ہمارے گھر بھی آئیں، ہم بھی ایسی عزت کے ساتھ، ایسی شان و شوکت والی دعوت کریں۔ بی بی فاطمہ تو خاتون جنت ہے نا۔ سنو کیا کہتی ہیں، اے میرے آقا، اے میرے سرتاج گھبرائیے نہیں، جائیے آپ بھی آقا کو دعوت دے کر آئیے، انشاءاللہ سارا انتظام ہو جائے گا۔ مولا علی بھی جانتے تھے نبی پاک کی بیٹی ہیں، جو کہہ رہی ہیں تو ہو ہی جائے گا۔ پیارے آقا کے پاس گئے، حضور گھر آئیے،
میں نے بھی دعوت آپ کی کرنی ہے۔ کیا پیار ہے، کیا کنیکٹیوٹی ہے، کیا خلوص ہے ان دعوتوں میں۔ نبی پاک تو کریم تھے، فرمایا ٹھیک ہے۔ آقا نے ڈیٹ طے کر لی، کچھ صحابہ کو لے کر نبی پاک مولا علی کے گھر آ گئے۔ حال یہ تھا غلام آزاد کرنے کو چھوڑیے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ صحابہ کرام گھر میں آ گئے ہیں، گھر میں ایک لقمہ نہیں تھا کھانے کو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا، ہنڈیا پہ، چولہے پہ ہنڈیا رکھی اور سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، تیری بندی فاطمہ نے آج تیرے حبیب کو اپنے گھر بلایا ہے، مالک کھانے کو کچھ نہیں، آج عزت رکھ لیجیے۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے تو جنتی کھانوں سے ہنڈیا بھر جاتی ہے۔ اب بی بی فاطمہ نے مولا علی کو کہا کہ کھانا پیش کیجئے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور جب کھانا سرو کیا گیا، اے طرح طرح کی دعوتوں میں کھانے والوں سنو، مولا علی کے گھر پہ وہ دعوت کیسی تھی کہ جب دسترخوان پر کھانے لگائے گئے، صحابہ اس خوشبو سے حیران ہو گئے، ذائقے سے پریشان ہو گئے، مسکرا بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں۔ نبی پاک نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، کبھی ایسا کھانا پہلے کھایا ہے؟ کہ نہیں حضور۔ کبھی ایسی خوشبو سونگھی؟ کا نہیں حضور۔ کہ جانتے ہو کھانا کدھر سے آیا ہے؟ بی بی فاطمہ نے نہیں بتایا، مولا علی نے نہیں بتایا کھانا کہاں سے آیا ہے۔ سبحان اللہ، مالک جنت نہ جانے تو کون جانے ہیں۔ میرے آقا کہتے سنو میرے صحابہ، آج علی کے گھر پہ جو تمہاری دعوت ہے یہ کھانا جنت سے آیا ہے، جبریل امین لے کر آئے ہیں۔ صحابہ نے خوب رچ کے کھایا، جنتی کھانا تھا۔ بی بی فاطمہ پھر سجدے میں چلی گئی، کہتا یا اللہ، تیرے حبیب کی دعوت کچھ دنوں پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ اے میرے مالک، ہر قدم پر تیرے محبوب کی امت کا ایک غلام آزاد کیا تھا، تیری بندی فاطمہ کے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے۔ مالک، آج عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تو کرم کر، ہر قدم پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ایک گناہ گار کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ جبریل امین حاضر ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں، پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی شہزادی فاطمہ کی دعا اللہ نے ایسی قبول کی ہے، جتنے قدم آپ نے مولا علی کے گھر کی طرف اٹھائے ہیں ان تمام قدموں کے برابر رب عز و جل آپ کی امت کے 1,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ دو دعوتیں ہیں۔ اگر میں ان دو دعوتوں پر ہی آج بات کروں، آج میں اور آپ بھی کسی دعوت میں آئے ہیں، اس میں کیا خلوص تھا، کیا محبت تھی، نبی پاک سے اٹیچمنٹ کا عالم کیا تھا۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان اپنا سب کچھ نبی پاک پر قربان کرنا اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے تھے۔ عشق رسول کی بات تو میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کرتے ہیں، مگر جب عشق رسول کا ٹیسٹ آتا ہے، جب امتحان آتا ہے، تب ہم اس ٹیسٹ میں بری طرح فیل ہو جاتے ہیں۔ شادی کو ہی لے لیجئے، آج ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے جن بھائیوں نے یہ شادی کی محفل سجائی ہے، ذکر و درود کی بات ہو رہی ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہماری شادیوں میں اتنے گناہ ہوتے ہیں، اتنے ایسے فنکشنز اور پروگرام ہوتے ہیں، بلکہ اب تو نئی نئی ایڈیشنز ہو رہی ہیں، پیسے زیادہ ہو گئے نا، کہیں تو خرچ کرنے، کہیں تو دکھانے ہیں، انہی پیسوں سے جنت بھی کمائی جا سکتی تھی، مگر لگتا ایسا ہے کہ شادی گھر میں آ جائے تو اللہ کو ناراض کرنے والا ہر کام کرنا ہے۔ کدھر گیا عشق رسول کا امتحان؟ ایک طرف تو نعرہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور گھر میں شادی ہو تو جوا، ناچ گانے، ڈانڈیا، اب تو کہتے ہیں وہ رنگ پارٹی الگ ہونے لگی ہے، جس طرح ہولی کی طرح ایک دوسرے پہ رنگ اڑاتے ہیں، آتش بازی، اتنی فائرنگ، اتنی آتش بازی، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، نہ جانے کتنوں کی نیند خراب کر کے تم اپنا کیا کہتے ہیں رخصتی کرتے ہیں ہم، یعنی کسی کی دلہن گھر پہ آئے، یہ کتنی خوشی کی بات ہے، مگر بتائیے اس رات کتنوں کی نیند برباد ہوتی ہے۔ آپ اتنے لوگوں کی بددعائیں لے کر گھر میں دلہن لا رہے ہیں، کیسے امید رکھتے ہیں کہ آپ خوش رہیں گے اور خوشحال رہیں گے اور اگلا خاندان اچھا رہے گا؟ ہم صرف شادی کے فنکشن کو لے لیں تو شاید ہم اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اور پھر جناب کسی سے پوچھو کہ یار آپ تو نمازی تھے، آپ کے چہرے پہ داڑھی، آپ تو حاجی ہیں، یہ آپ کے گھر میں شادی میں کیا ہو رہا ہے؟ تو جواب ملتا ہے جناب بچے کی خوشی کے لیے سب کرنا پڑتا ہے، کیا کریں جناب، ہمارا رواج ایسا ہے، ہمارا خاندان ایسا ہے۔ یہ تھا عشق رسول، یہ تھی نبی پاک کی غلامی، کہ جناب تمہیں اللہ نے نعمت دی اور اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں یہاں ینگسٹر سے بات کرتا ہوں، بعض اوقات ماں باپ واقعی بے بس ہو جاتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا بوڑھے باپ کا اور بوڑھی ماں کا کہ ہمارے گھر میں یہ چیزیں ہوں۔ میرے جتنے ینگسٹرز مجھے سن رہے ہیں جن کی شادی ہو گئی یا ہونی ہے، خدا را اللہ کو ناراض کر کے یہ خوشی نہ اپنانا۔ اگر آپ کو واقعی اللہ نے بہت نوازا ہے، میں ایک شخص کو نہیں بھولتا،
وہ مجھے کہتے ہیں میں نے جب بھی اپنے کسی بچے کی شادی کی ساتھ ایک غریب کی بھی شادی کی ہے۔ کتنا اچھا طریقہ ہے یار، آپ اس کا گھر بسا دیں، آپ کے بچے کی شادی پر آپ 1 کروڑ خرچ کر سکتے ہیں، 10 لاکھ کسی غریب کی شادی بھی کر دیں، وہ پورا خاندان آپ کو دعائیں دے گا، آپ کے بچے کے میرے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں چونکہ ایک کریز ہو گیا ہے، میں ابھی پچھلے دنوں لاہور میں تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ اب ایونٹ مینجمنٹ کے طور پر جو شادیاں ارینج کرتے ہیں، ایک شادی پر 5-5 کروڑ روپے ایک رات میں خرچ کیا جا رہا ہے ہمارے پاکستان کے اندر۔ اس طرح کریں گے تو پھر کیسے خوشیاں حاصل ہوں گی؟ اللہ کرے کہ عشق رسول کی وہ شمع ہمارے دلوں میں روشن ہو جائے، جو صحابہ کرام کے پاس مال بھی ہوتا تھا تو بھی قربان کرتے تھے، نہیں ہوتا تھا تو اس لیے نہیں کہا بی بی فاطمہ سے مولا علی نے کہ عثمان غنی کے پاس اتنے پیسے ہمارے پاس بھی ہوتے، نہیں، تمنا یہ تھی پیسے ہوتے تو نبی کے قدموں پر قربان کر دیتا، آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا کیسے عثمان غنی نے اپنا خزانہ لٹایا، کاش ان پیسوں کا صحیح استعمال مجھے اور آپ کو آ جائے۔ اور ایک اور آخری بات، میری بہنیں بھی مجھے پردے میں سن رہی ہیں، مولا علی کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، بی بی فاطمہ کے چولہے پر ہنڈیا تھی مگر اناج نہیں تھا، مگر یہ کون تھے ذرا سوچئے، خاتون جنت ہیں، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، مولا علی کا رتبہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس خاندان کے گھر میں غربت کا عالم یہ تھا، مگر شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، اللہ کی بارگاہ میں کمپلین نہیں تھی، ہر حال میں راضی تھے۔ آج ہمارے فریج بھرے ہیں، ہماری کبڈز کپڑوں سے بھری ہیں، ہمارے اکاؤنٹ اور ہماری جیبوں میں پیسے ہیں، تھوڑی سی کمی ہو جائے، تھوڑا کاروبار میں نقصان ہو جائے، تھوڑا سا معاملہ ڈاؤن ہو جائے تو کسی کی طبیعت پوچھو، حالات پوچھو آج کے دور میں تو اتنے شکوے، اتنی کمپلین کرتا ہے بندہ کہ نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا یار، اور سناؤ کیا حال ہے؟ ارے جناب برا حال ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، بڑا پریشان ہوں، آج کل تو بالکل فارغ ہوں، بالکل ڈاؤن ہے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اچھا بھائی روڈ پہ سو رہے ہو، تباہ برباد ہو گئے، لگتا ہے آج کل سوکھی روٹی کھائی ہوگی دوپہر کو، نہیں وہ تو ہم لنچ میں پیزا کھایا تھا۔ سب چیز چل رہی ہے مگر زبان پر شکر نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ قرآن میں رب کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ شکر والی زبان ہی ختم ہو گئی ہے، کمپلین، شکوہ، شکایت نہیں حل ہوں گے آپ کی پرابلم، یاد رکھنا، جس کی زبان پر شکوہ ہے اس کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، جو شکر ادا کرتا رہے گا اللہ اسے اور عطا فرمائے گا۔ میری آج کے اس بیان میں یہ 2 باتیں لے کر جائیے، اپنے پیسے کا حلال استعمال کیجئے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر کے شادی مت کیجئے، اور دوسری بات ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کیجئے۔ آزمائش کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمیں بعض اوقات کوئی اور سخی نظر آتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے میں دکھی ہوں، اب اس سے تو کبھی پوچھئے کہ اس کے دکھ کیا ہیں۔ دنیا میں کوئی سخی نہیں ہوتا، تھوڑے بہت پرابلم سب کے ساتھ ہیں، کسی کے پاس پیسے کی کمی ہے، کسی کے پاس سکون کی کمی ہے، کسی کے پاس اولاد ہے تو کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، اور کئی اولاد ہوتے ہوئے اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ زندگی نام ہی پرابلمز کا ہے، پرابلمز آتی رہیں گی۔ اچھا بندہ وہ ہے جو اللہ کی عطاؤں پر نظر رکھ کے مشکلوں پر صبر کرے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والے، شکر کرنے والے بن جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ میرے آقا کی دعا پر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ کونین کے والی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ کرے یہ دعا یاد ہو جائے اور ہماری زندگی کا موٹو بن جائے۔ اللہ کے حبیب کتنی پیاری دعا کرتے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔ اللہ کے حبیب یہ دعا کرتے، شکر گزار، ذکر کرنے والے، اچھی عبادت کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ مجھے بھی صبر و شکر عطا فرما دے، اور مال دے تو اپنی راہ میں صحیح خرچ کرنا بھی نصیب کرے۔ یہ مال کی زیادتی جب حرام کی طرف لے جاتی ہے، علماء سے پوچھا گیا یہ کیسے پتا چلے کہ جو نعمت مجھے ملی ہے، جو مال مجھے ملا ہے، جو عزت مجھے ملی ہے، یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے؟ بڑا پیارا جواب علماء نے دیا، جو بھی نعمت تمہیں ملے اگر وہ نعمت تمہیں اللہ سے قریب کر دے تو سمجھ لو وہ نعمت ہے، اور وہ نعمت، وہ چیز تمہیں اللہ سے دور کر دے تو سمجھ لو وہ آزمائش
آزمائش ہے، ہر مال نعمت نہیں ہے، ہر عزت نعمت نہیں ہے، ہر اولاد نعمت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی چیز ملے اور اگر وہ رب سے قریب کر دے تو سمجھ لو وہ نعمت ہے۔ اللہ ایسی نعمتیں عطا فرمائے، آزمائش والے مال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے بھائی جن کی شادی ہے ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، دونوں خاندانوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، مختصر بیان کی سعادت ملی ہے، اس طرح کی باتیں بار بار سنیں گے تو دل پر اثر ہوگا، ہم بھی بدلیں گے، ہماری عادتیں بھی بدلیں گی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے ہی ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ قریب ہی فیضان مدینہ ہے، ہر جمعرات آ جایا کریں، مدنی چینل کو دیکھا کریں، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا کریں، بہت ساری غلطیاں جو ہیں وہ سیدھی ہونے لگ جائیں گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بھی جیسے اعلان ہوا تھا منقبت بھی ہوگی، صحرا بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی۔ میں شبیر بھائی سے بھی اور انتظامیہ سے بھی اجازت چاہوں گا، مجھے مزید ایک جگہ پہنچنا ہے۔ اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے، صلو علی الحبیب۔